बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सवाल अस्साबिउ, क्वेश्चन नंबर 7। तअम्मलिल अम्सिलता, मिसालों पे गौर कीजिए। सुम्मा क़रा अल जुमल अल आतियता, फिर आने वाले जुमलों को पढ़िए। मा दब्तिल मीमी, मीम के ऊपर मुनासिब हरकत लगाते हुए। वल हरूफ साकिनतिल उखरा, और जो हरूफ साकिन है अल उखरा बाकी वाले, तो जो बाकी हरूफ साकिन है उनके ऊपर और मीम साकिन के ऊपर मुनासिब हरकत लगा के अब हमने पढ़ना है। अक़रा तुम हादल किताबा, क्या आपने या क्या आप सब ने ये किताब पढ़ी। अक़रा तुम अल क़ुरआना, अब यहाँ पे आप देखें अक़रा तुम के बाद जो है वो हम हमारे पास हादा है, और हादा जो है ये साकिन नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं, बल्कि यहाँ पे मीम साकिन है लेकिन हा जो है ये साकिन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें अक़रा तुम, तो यहाँ पे मीम साकिन है और फिर अल क़ुरआन में अल जो है ये भी साकिन है। तो अब हमारे सामने क्या आ गया, इल्तिक़ाउ साकिनैन, यानी दो साकिन लेटर आ गए। और जब दो साकिन हरूफ हमारे सामने आएंगे तो फिर उनको मीम को हम कैसे मिला के पढ़ते हैं, मीम को हम जो है वो पेश के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अक़रा तुमुल क़ुरआना, क्या तुमने क़ुरआन पढ़ा। अरअई तुम हामिदन, क्या आपने हामिद को देखा। तो यहाँ मीम साकिन के बाद हमारे पास हामिद जो है ये मुतहर्रिक है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मीम साकिन को मीम साकिन के तौर पे ही पढ़ा जाएगा। अरअई तुम हामिदन, क्या आप सब ने हामिद को देखा। और उसके बाद है अरअई तुम अल मुदर्रिसा, अब यहाँ पे मीम साकिन है और अल साकिन है, तो यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे अरअई तुमुल मुदर्रिसा, क्या तुमने उस्ताद को देखा। अलकुम हादल बैतु, क्या ये घर आपका है। तो यहाँ पे अगेन मीम साकिन के बाद हादा है, और हादा में जो है यहाँ पे ये साकिन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे मीम को साकिन ही रहने देंगे। लेकिन जब यहाँ पे आप देखें अलकुम अल बैतु, तो फिर यहाँ पे मीम साकिन है और अल भी साकिन है, तो फिर हम मीम को पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे अलकुम अल बैतु, क्या तुम्हारे पास घर है। लाइक डू यू हैव अ हाउस, क्या आपके पास घर है। खरजत आमिना तो, आमिना गई। खरजत अलबिंतु, लड़की गई या बेटी गई। तो फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि खरजत ता साकिन है, तो आम तौर पे आपको पता है कि हम आम तौर पे जो बाकी हरूफ होते हैं उन्हें ज़ेर के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा खरजतिल बिंतु। तो आम तौर पे हम ज़ेर के साथ मिला के पढ़ते हैं साकिन को, लेकिन मीम जो है इसे हम पेश के साथ मिला के पढ़ते हैं। मन हादल वलदु, ये लड़का कौन है। और मन अल वलदु, और मन जो है ये भी यहाँ पे नून साकिन है, और नून साकिन को भी जब हम मिला के पढ़ेंगे तो ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। तो हम ये चीज़ पहले बार बार दोहरा चुके हैं कि 95% केसेस में आप जो है साकिन को ज़ेर के साथ मिला के पढ़ते हैं, जैसे खरजत और फिर खरजतिल बिंतु, मन अल वलदु और मनिल वलदु। लेकिन मीम को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर उसे पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो साकिन प्लस अल जब होगा, यानी जब आमतौर पे साकिन लेटर होगा, तो फिर हम उसे ज़ेर के साथ मिला के पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने देखा है मनिल वलदु। लेकिन मीम के बाद अगर अल होगा, मीम भी साकिन है और अल भी साकिन है, तो फिर मीम को हम जो है वो पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। ये समरी है जो अभी तक हमने इल्तिक़ा साकिनैन के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे आपने इनको मिला के पढ़ना है। जहाँ पे ज़रूरत होगी मीम के ऊपर पेश लगाएंगे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ हम मीम के ऊपर पेश नहीं लगाएंगे। अकल तुम, जी, तो यहाँ पे क्या हम मीम के ऊपर पेश लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अकल तुम सब ने खाया अलमौज़ा, केला या बनाना, तुम सब ने केला खाया। तो यहाँ पे मीम साकिन है, अल भी साकिन है, तो यहाँ पे फिर हम इसको पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। जलस्तुम फिल फसली, जी, यहाँ पे क्या हमें मीम को पेश के साथ मिला के पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जलस्तुम उसके बाद फ़ी के नीचे ज़ेर है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उस वक्त मीम को पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे जब मीम के बाद वाला हर्फ भी साकिन होगा, लेकिन फ़ी साकिन नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम साकिन के तौर पे पढ़ेंगे जलस्तुम फिल फसली। दखल तुम अल मस्जिदा, तो फिर यहाँ पे भी हम कहेंगे दखल तुमुल मस्जिदा, तुम मस्जिद में दाखिल हुए।
اسی طرح سے فہم تم الدرسا، تو یہ ہو جائے گا فہم تم الدرسا، تم سب نے لیسن کو سمجھا، کیونکہ یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد ال ہے، یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد آپ اس کو ال بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو الف لام بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ پھر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ فہم تم درس الفقہ ہی، آپ نے فقہ کا درس سمجھا، تو یہاں پہ میم کو پیش کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمعتم الاذان، تو پھر جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے سمعتم الاذان، تم سب نے اذان سنی۔ ماذا اکلتم، تم نے کیا کھایا، تم سب نے کیا کھایا، یہاں پہ بھی میم ساکن آئے گی۔ الکم هذه السیارۃ، کیا یہ گاڑی آپ کی ہے، تو یہاں پہ بھی میم ساکن آئے گی۔ الکم الکتب، کیا تمہارے پاس کتابیں ہیں، تو یہاں پہ ہم میم کو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے الکم الکتب، کیا تمہارے پاس کتابیں ہیں۔ من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، یہاں پہ من کو ہم ساکن ہی رہنے دیں گے، اور یہاں پہ ہے من الفتح، یہاں پہ کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ال ہے تو پھر اسے ہم زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا من الفتح، لڑکا کون ہے۔ اور اس کے بعد ہے کتبت الطالبۃ الدرسہ، تو یہاں پہ اب جو ہے کتبت تا ساکن ہے اور تا ساکن کو جو ہے ہم زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ میم نہیں ہے، میم کو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور باقی حروف جو ہے انہیں زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کتبت الطالبۃ الدرسہ، اسٹوڈنٹ نے سبق لکھا۔ این المدیرۃ خرجت الآن، اور پھر یہ بھی الآن جو ہے اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو پھر ہم کہیں گے خرجت الآن، وہ ابھی باہر گئی ہیں یا وہ ابھی نکلی ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری میم ساکن کی پریکٹس ہو گئی ہے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب میم ساکن کو ال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر پیش لگائیں گے۔ تأمل ما یلی، اب جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پہ غور کیجئے۔ ضربہ پلس ہو، ضربہ ہو، اس نے اسے مارا، ضربہ اس نے مارا، ہو اسے، یعنی اس نے اسے مارا، ہی ہٹ ہم۔ ضربت ہو، اس لیڈی نے اسے مارا، تو پھر ہم کہیں گے ضربت ہو۔ یہاں پہ بیسیکلی اٹیچڈ پروناؤن ہو جو ہے اس کو ہم پڑھنے کا طریقہ دیکھیں گے کہ اگر اس سے پہلے زبر ہوگی یا اس سے پہلے ساکن ہوگا تو پھر ہم اسے پیش کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہو سے پہلے زبر ہوگی یا اس سے پہلے ساکن ہوگا تو ہم اسے پیش کے ساتھ ہی ملا کے پڑھیں گے، اگر ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو ہم اسے پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ضربتا پلس ہو، ضربتا ہو، آپ نے اسے مارا، اور پھر اس کے بعد ہے ضربتی، آپ ایک عورت نے مارا، ہو اسے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ تبدیلی آئے گی۔ میں نے پہلے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہو سے پہلے اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو پھر اسے بھی زیر کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، تو پھر یہ ہو جائے گا ضربتی ہی، ضربتی ہی۔ تو پہلے یہاں پہ ہو رہا، لیکن جب اس سے پہلے زیر آئی تو پھر یہ ہو بھی زیر میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں تسہیل النطق، یعنی پروننسیشن کی آسانی کے لیے، کہ اسے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ضربتی ہی پڑھیں تو زیادہ آسان ہے ضربتی ہو پڑھنے سے، تو بس اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ بس پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ پیش جو ہے یہ زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی تھا ضربتی ہو، اور چونکہ اس سے پہلے زیر ہے تو پھر اس لیے یہ جو پیش تھی یہ زیر میں تبدیل ہو گئی ہے، ضربتی ہی۔ اس کے بعد ہے ضربت ہو، میں نے اسے مارا، تو یہاں پہ آپ اس کو تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہو سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب ضربتم پلس ہو، جب میم ساکن کو اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر پیش لگائیں گے، اور پیش لگانے کے بعد ایک واو کا بھی اضافہ کریں گے، تو یہ ہو جائے گا ضربتموہ۔ تو بیسیکلی ضربتم پلس ہو، تو یہ جب ہو جائے گا ضربتموہ، اور ضربتموہ جو ہے یہ پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جب آپ اٹیچڈ پروناؤن سے پہلے واو کا اضافہ کر دیں گے تو پھر وہ پڑھنے میں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا ضربتموہ، ضربتموہ۔ آسان طریقے سے اس کو سمجھنے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اٹیچڈ پروناؤن ہوگا، اٹیچڈ پروناؤن کو جب میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس سے پہلے واو کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دو تبدیلیاں آئیں گی، ایک یہ کہ میم ساکن کو ملانے کے لیے پیش لگائیں گے،
اور دوسرا یہ کہ اگر میم ساکن کو آپ اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک واو کا بھی اضافہ کرنا ہے، تو یہاں پہ دو تبدیلیاں آئیں گی، ایک یہ کہ میم کے اوپر پیش لگائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اسے اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ متصل ضمیر کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے واو کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اٹیچڈ پروناؤن یا متصل ضمیر کے ساتھ دو تبدیلیاں آئیں گی، ایک پیش اور دوسرا پیش کے بعد واو کا اضافہ۔ أين أين الطالب الجديد سو أين الطالب الجديد نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ أرأيتموه، تو یہ تھا بیسیکلی أرأيتم، پھر اس کے بعد میم ساکن کے اوپر پیش لگائی، پھر اس کے بعد واو کا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اینڈ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ متصل ضمیر ہے، تو یہاں پہ دو تبدیلیاں، ایک میم کے اوپر پیش اور دوسرا واو کا اضافہ۔ أين الطالب الجديد، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ أرأيتموه، کیا تم سب نے اسے دیکھا؟ أين الحية، سنیک یا سانپ کہاں ہے؟ أقتلتموها، کیا تم سب نے اسے مارا؟ تو اگین قتلتم اور پھر اس کے بعد میم کے اوپر پیش اور پھر واو کا اضافہ اور پھر اس کے بعد اٹیچڈ پروناؤن ہا۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہو اور ہا اٹیچڈ پروناؤن ہو، جو بھی اٹیچڈ پروناؤن ہوگا اس کے ساتھ واو کا اضافہ ہوگا۔ هذا درس سہل، یہ سبق آسان ہے۔ افہمتموہ، کیا تم سب نے اسے سمجھا؟ این المدرسون، استاد کہاں ہے؟ ارأیتموہم، کیا تم سب نے انہیں دیکھا؟ تو ہو، ہا، ہو اور ہم، اسی طرح سے کا، کما، کم، اور اسی طرح سے یا المتکلم اور نا، سارے کے سارے اٹیچڈ پروناؤن جو ہیں جب آپ انہیں میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ نے واو کا اضافہ بھی کرنا ہے۔ اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھیے، مع الضمائر المذکورۃ امامها، ضمائر کے ساتھ جو کہ ان کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یا مینشن کیے گئے ہیں۔ جی تو رأیتم پلس ہم، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ رأیتو موہم، رأیتو موہم۔ پہلے آپ کیا کریں گے؟ میم کے اوپر پیش لگائیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ واو کا اضافہ کریں گے، تو یہ ہو جائے گا رأیتو موہم، تم سب نے انہیں دیکھا۔ فہم تم پلس ہا، تو پھر یہ ہو جائے گا فہم تموہا، تم سب نے اسے سمجھا، فہم تموہا۔ غسلتی پلس ہو، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ نے صرف جو پیش ہے اسے زیر میں تبدیل کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا غسلتی ہی، تم ایک عورت نے اسے دھویا۔ وجدتو پلس ہو، میں نے اسے پایا، تو یہاں پہ ہو جائے گا وجدتہ، میں نے اسے پایا، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بس آپ نے وجدتہ بس اس کو ایز اٹ از یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ قتلتم پلس ہا، تم سب نے اسے مارا، تو پھر یہ ہو جائے گا قتلتموہا، تم سب نے اسے مارا، کیونکہ میم ساکن ہے، پھر اس کے بعد واو کا بھی اضافہ ہوگا، تو یہ ہو جائے گا قتلتموہا۔ سمیتم پلس ہو، تم سب نے اسے سنا، تو سمیتموہ پھر ہو جائے گا، یہاں پہ بھی واو کا اضافہ ہوگا، سمیتموہ، تم سب نے اسے سنا۔ تو یہاں پہ آپ کی الحمدللہ پریکٹس ہو گئی ہے، اور بہت آسان ہے کہ میم کو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور اگر اسے متصل ضمیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ایک واو کا بھی اضافہ ہوگا، اور اگر ہو سے پہلے زیر ہوگی تو پھر ہو جو ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے غسلتی پلس ہو غسلتی ہی ہو گیا۔ اقرأ الامثلۃ، کوشچن نمبر 9، ثم اکمل، پہلے مثالوں کو پڑھیے پھر مکمل کیجئے۔ کلن من الجمل الآتیتی، آنے والے ہر جملوں میں سے سب کو، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے، ذو کو، تو یہاں پہ آپ نے بیسیکلی ذو کا استعمال کرنا ہے، اور پھر جملے جو ہیں وہ آپ نے صرف پڑھنے ہیں۔ این الکتاب ذو الغلاف الاحمری، لال یا سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ یہاں پہ کون سی چیز ہے جو ہم نے نوٹ کرنی ہے؟ ہم نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ اگر ذو سے پہلے ال والا ناؤن ہوگا تو ذو کے بعد بھی ال والا ناؤن آئے گا، یہ ہم نے آسان ترین جو بات ہے وہ ہے کہ اگر اس سے پہلے ال والا ناؤن ہوگا تو اس کے بعد بھی ال والا ناؤن ہوگا۔ however ذو کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ مجرور آتا ہے، کیونکہ یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضری، اگین یہاں پہ البیت ہے تو پھر اس کے بعد الباب آ گیا۔ لمن ذاک البیت، وہ گھر کس کا ہے؟ ذو الباب الاخضری، جو کہ
सब्ज दरवाजे वाला है। मन ذلك الفتى ذو النظارة، वो लड़का कौन है जिसने चश्मे पहने हुए हैं। तो अलफता लड़का और ذو النظارة जिसने चश्मे पहने हुए हैं, यानी चश्मों वाला। ذلك الرجل ذو اللحية الطويلة، वो आदमी लंबी दाढ़ी वाला है, या वो आदमी जो कि लंबी दाढ़ी वाला है। तबीबन मशहूरन, एक मशहूर डॉक्टर है। मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान से। वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी पाकिस्तान का मशहूर डॉक्टर है। अगेन यहाँ पे अर्रजुल, तो फिर उसके बाद ज़ू के बाद अल-लिह्या, उसके साथ भी अल लगा हुआ है। लिह्या मौसूफ है, अत-तवीला उसकी सिफत है। मौसूफ और सिफत आपको पता है कि इसम की चारों कैटेगरी में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आपने पढ़ना है, यहाँ पे जो आपके जुमले हैं आपने इनको मुकम्मल करना है ज़ू का इस्तेमाल करते हुए। मन ज़ालिकल वलदु ज़ुल क़मीसिल अहमरी, तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो ज़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन ज़ालिकल वलदु, वो लड़का कौन है। ज़ुल क़मीसिल अहमरी, जिसने रेड या सुर्ख कलर की कमीज पहनी हुई है, या वो सुर्ख कमीज वाला लड़का कौन है। ज़ालिकल फ़ता ज़ुश्शिअर तवील तालिबुन मिन ईराना, वो लड़का जो कि लंबे बालों वाला है, ईरान का तालिब इल्म है। लिमन हादा दफ्तरु ज़ुल गिलाफिल जमीली, ये दफ्तर किसका है जो कि खूबसूरत गिलाफ यानी कवर वाला है। ज़ालिका रजुलु ज़ुन नज़ारति मुदीरुना, वो आदमी जिसने चश्मे पहने हुए हैं, या वो चश्मों वाला आदमी हमारा मुदीर यानी मैनेजर भी कहते हैं और प्रिंसिपल भी कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मन ज़ालिका रजुलु ज़ुल लिह्यति तवीलति, वो आदमी कौन है जिसकी लंबी दाढ़ी है। हुआ मुअद्दिनु मस्जिदिना, वो हमारी मस्जिद का मुअद्दिन है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि ज़ू का इस्तेमाल हमने सीखा है। इसका मतलब होता है वाला, पोजेसर। तो इसका तर्जुमा भी फिर ज़ुल क़मीस अल अहमरी, यानी सुर्ख कमीज़ वाला। ज़ुश्शार तवीली, लंबे बालों वाला। ज़ुल ग़िलाफ़िल जमीली, खूबसूरत ग़िलाफ़ वाली किताब। ज़ुल नज़ारती, चश्मों वाला। और ज़ुल लिह्यती, दाढ़ी वाला। तो फिर उर्दू में इसका तर्जुमा होगा वाला। जैसे कुरान मजीद में ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि जलाल और इकराम वाले हैं। इक़राइल अम्सिलतल आतियता, आने वाली मिसालों को पढ़िए। ली ज़ातु, अब यहाँ पे हमने जो है ज़ातु की एग्जांपल्स के साथ पढ़ना है। ज़ातु कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मुअन्नस नाउन के साथ। ज़ू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर नाउन के साथ। तो अगर ज़ातु से पहले मुअन्नस नाउन होगा तो फिर हम वहाँ पे ज़ातु इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज़ू से पहले मुज़क्कर नाउन होगा तो फिर हम ज़ू इस्तेमाल करेंगे। टू मेक इट क्लियरर, अगर हमारा पहले वाला नाउन मुज़क्कर होगा तो ज़ू इस्तेमाल करेंगे, और अगर पहले वाला नाउन मुअन्नस होगा तो फिर उसके बाद ज़ातु इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है। यानी ऐनल किताबु, अगर हम किताब कहते तो फिर हम कहते ज़ुस्सुवरिल मुलव्वनाति। तो यहाँ पे ऐनल मजल्लतु है या मजल्लतु है, तो यहाँ पे हमने ज़ातु इस्तेमाल किया। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताई, अगर आपको वजह याद हो। उसकी वजह ये है कि जो ज़ू या ज़ातु जो है ये सिफत के तौर पे इस्तेमाल होता है। सिफत के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जब ये सिफत के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मौसूफ और सिफत जो है वो आपको पता है कि जिन्स में बराबर होते हैं। तो अल मजल्ला जो है ये मुअन्नस है, तो फिर उसकी सिफत भी मुअन्नस के तौर पे आएगी। लेकिन अल किताब मुज़क्कर है, तो फिर उसकी सिफत जो है वो भी मुज़क्कर के तौर पे आएगी। तो अल किताब के लिए हम ज़ू इस्तेमाल करेंगे, और अल मजल्ला के लिए हम जो है वो ज़ातु इस्तेमाल करेंगे। ऐन अल मजल्लतु ज़ातुस सुवरिल मुलव्वनति, तो वो मजल्ला यानी वो मैगज़ीन कहाँ पे है जो कि कलरफुल पिक्चर्स वाला है, यानी रंगीन तस्वीरों वाला मजल्ला कहाँ पे है। मुलव्वनतु यानी कलरफुल। सुवरु जो है बेसिकली सूरतुन की पिक्चर जो है जमा है, तो सूरतुन जो है वो पिक्चर को कहते हैं, और सुवरु उसकी जमा है। तो आपको पता है कि जो गैर आकिल की जमा है वो वाहिद मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो उसकी सिफत भी फिर जो है वो यहाँ पे वाहिद मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हुई है। ज़ातुस सुवरिल मुलव्वनति, ज़ू और ज़ातु के बाद नाउन आपको पता है कि हमेशा मजरूर आएगा। हादिहि दर्राजतु ज़ातुल अजल सलासिल लिब्न सगीरी, ये बाइसिकल या ये साइकिल जो कि 3 पहियों वाली है, ये मेरे छोटे बेटे की है। ज़ातुल अजल सलासी,
لبن صغیری، 3 پہیوں والی سائیکل جو ہے یہ میرے چھوٹے بیٹے کی ہے۔ تلک العمارت ذات النوافذ الکبیرۃ مصرف، وہ والی بلڈنگ جو کہ بڑی کھڑکیوں والی ہے وہ بینک ہے۔ تلک العمارت، وہ بلڈنگ، ذات النوافذ الکبیرۃ، بڑی کھڑکیوں والی، مصرف بینک ہے۔ تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ جمیلۃ جدا، وہ مساجد جو کہ بڑے مناروں والی ہیں، عالیہ یعنی اونچے مناروں والی ہے، جمیلۃ جدا بہت خوبصورت ہیں۔ العمارت، یہ تو چلو مؤنث ہے تو اس کے ساتھ تلکا لگا ہوا ہے، یہ مساجدوں کے ساتھ تلکا کیوں لگا ہے؟ یہاں پہ مساجدوں کے ساتھ تلکا کیوں آیا ہے؟ کچھ آئیڈیا آپ کو؟ العمارت تو مؤنث ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہوا ہے۔ المساجدوں کے ساتھ تلکا کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ المساجد جو ہے یہ مسجد کی جمع ہے، مسجد جو ہے یہ غیر عاقل ہے، اور جو غیر عاقل ہوتا ہے اس کی جمع جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت دفعہ میں اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے کتاب جو ہے مذکر ہے، لیکن جب آپ کتبن کہیں گے نا تو پھر کتبن جو ہے وہ مؤنث بن جائے گا۔ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن جب آپ اقلام کہیں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد مذکر ہے، لیکن جو مسجد ان کی جمع مساجد جو ہے وہ مؤنث بن جائے گا۔ تو اس لیے چونکہ مساجد جو ہے مؤنث ہے، کیونکہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن اب انشاءاللہ ہم شور کہ اب ماشاءاللہ دوسری کتاب تقریباً آپ کی 1/3 ہو گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے کہ یہ جو مسجد کی جمع مساجد ہے یہ غیر عاقل کی جمع جو ہے واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر آپ جب صفت استعمال کریں گے تو وہ بھی واحد مؤنث والی استعمال کریں گے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ المجلۃ مؤنث ہے، کیوں مؤنث ہے؟ تا مربوطہ۔ الدراجۃ مؤنث ہے، کیوں مؤنث ہے؟ تا مربوطہ۔ العمارۃ مؤنث ہے، اگین یہاں پہ تا مربوطہ ہے۔ المساجد مؤنث اس لیے ہے کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ اقرأ الامثلۃ، مثالوں کو پڑھیے، ثم کون جملا، پھر بنائیے جملے، مثلہا اس کے جیسے، مستعملا استعمال کرتے ہوئے، الکلماتی الفاظ، الذی بین قوسین جو کہ 2 قوسین یعنی بریکٹس کے درمیان ہے۔ تو اب ہم نے بیسیکلی جو بریکٹس کے درمیان دو الفاظ ہیں وہ ہم نے 2 بریکٹس کے درمیان جو الفاظ ہیں ہم نے ان کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں۔ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ ام محمد رأیت ام حامدا، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو دیکھا؟ کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب السیرت، کیا آپ نے فقہ یا سیرت کی کتاب لی؟ اچھا، اور ام کے بارے میں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ کیا خاص بات ہے؟ کس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے؟ اطبیب انت ام مدرس ام طالب انت ام طبیب، تو یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ کس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے؟ جلدی بتائیے۔ یہاں پہ ہماری توجہ یہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ لعبتم جو ہے یہ آپ کا فعل پلس فاعل ہے، اور فعل پلس فاعل کے بعد آپ کا جو مفعول ہوگا، آبجیکٹ ہوگا، وہ ہمیشہ منصوب کے طور پہ استعمال ہوگا۔ اب ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو منصوب ہے یا جو آبجیکٹ ہے اسے پہلے لے کے آنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ کے بعد بھی وہی ناؤن آئے گا جو ام کے بعد آئے گا۔ تو اب ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو کرۃ القدم ہے یہ پہلے آنا چاہیے، جملے کے شروع میں آنا چاہیے، تو یہاں پہ یہ منصوب اس لیے آیا ہے، زبر کے ساتھ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ لعبتم کا مفعول بھی ہے۔ اسی طرح سے کرۃ السلۃ یہ بھی لعبتم کا مفعول بھی ہے، تو یہاں پہ یہ منصوب آیا ہے۔ اسی طرح سے رأیتا تم نے دیکھا، رأیتا فعل پلس فاعل ہے، اور محمدن آپ کا جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، تو یہاں پہ یہ منصوب آیا ہے، اور حامدن آپ کا منصوب ہے، آبجیکٹ ہے، تو یہ بھی یہاں پہ منصوب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ آپ نے فعل کو دیکھنا ہے، اور فعل کے بعد جو آپ کا ناؤن آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا، آپ نے اس ناؤن کو منصوب کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ جیسے دربتا تم نے مارا، اگر آپ کہتے ہیں دربتا عباسن و محمودن تو بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ تم نے محمود اور عباس کو مارا، رائٹ؟
ضربت عباسن و محمودن، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے استعمال کرنا ہے اور ام کا. تو جب آپ اور ام کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، ضربتا کو درمیان میں استعمال کریں گے، تو پھر یہ ہو جائے گا عباسن ضربتا ام محمودن. تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا عباسن ضربتا ام محمودن، کیا تم نے عباس کو مارا یا محمود کو مارا. اسی طرح سے شربتا، تم نے پیا، شربتا عصیر البرتقالی و عصیر العنبی، تم نے پیا اورنج جوس اور گریپس کا جوس، انار کا جوس پیا. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے چونکہ حمزۃ الاستفہام اور ام کا استعمال کرنا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا عصیر البرتقالی شربتا ام عصیر العنبی، کیا تم نے اورنج جوس پیا یا گریپس کا جوس یا جوس پیا. سوری، تم نے دیکھا، رأیتم سیارت المدیری او یا ام سیارت المدرسی. تو یہاں پہ وہی والی بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے حمزۃ الاستفہام لگانا ہے، یا اس کو حمزۃ الاستفہام نہیں بلکہ حمزۃ التسویہ کہتے ہیں، برابری والا حمزہ. تو پھر ہم کہیں گے السیارت المدیری رأیتم ام سیارت المدرسی. تو یہاں پہ بار بار وہی چیز آ رہی ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ منصوب ہی آئے گا، چاہے وہ پہلے آئے یا بعد میں آئے، بات ایک ہی ہے کہ ہم نے اسے منصوب کے طور پہ استعمال کرنا ہے. ضربتا آپ کا فعل پلس فاعل ہے، شربتا آپ کا فعل پلس فاعل ہے، رأیتم آپ کا فعل پلس فاعل ہے، تو اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ منصوب کے طور پہ استعمال ہوگا. جیسے قرأتن هذه المجلة، تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی اگر آپ اس کو نارمل سینٹینس کے طور پہ پڑھیں گے تو ہو جائے گا قرأتن هذه المجلة، لیکن جب آپ حمزہ تو تسویہ اور ام کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے، هذه المجلة قرأتن ام تلك. پھر یہ ہو جائے گا هذه المجلة قرأتن ام تلك، کیا تم نے یہ والا رسالہ پڑھا یا وہ والا. اور آخری ہے اخذت مفتاح البیتی. تو یہاں پہ کیونکہ ہم نے حمزۃ التسویہ اور ام کا استعمال کرنا ہے تو پھر ہم کہیں گے مفتاح البیت اخذت ام مفتاح السیارتی، کیا آپ نے گھر کی چابی لی یا گاڑی کی چابی لی. تو یہاں پہ بھی اخذت اور اسی طرح سے قرأتن، تو اس کے بعد آپ کا جو منصوب ہے وہ ہمیشہ مفعول کے طور پہ آئے گا، اور وہ ہمیشہ مفعول منصوب کے طور پہ آئے گا، یعنی زبر کے ساتھ آئے گا، چاہے وہ جملے کے شروع میں آئے یا جملے کے بعد میں آئے، منصوب ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی آئے گا یا دو زبر کے ساتھ ہی آئے گا. جیسے عباسن ہے تو یہاں پہ دو زبر کے ساتھ آیا ہے، اور عصیر البرتقالی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ ہی یہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا. تعلم الکلمات الآتیہ، اب صرف یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی ورائٹی ہے فعل کی، کبھی اقرا آتا ہے، کبھی اکتب آتا ہے، کبھی تعلم آتا ہے، کبھی تأمل آتا ہے، اور تقریباً ہر ایک کا فعل الامر مختلف ہے. لیکن انشاءاللہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آہستہ آہستہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ پہلے فعل جو ہمارے ہیں ثلاثی ہیں، 3 لیٹرز والے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے، پھر 4 لیٹرز والے پڑھیں گے. انشاءاللہ آسان، اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی. بس کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے سیکھنا سکھانا جو ہے وہ آسان بنائے. تعلم الکلمات الآتیہ، آنے والی جو آپ کے الفاظ ہیں ان کو سیکھیے. اچھا، یہاں پہ کلمات کے نیچے زیر ہے اور آتیہ کے اوپر زبر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ تعلم فعل الامر ہے، فعل الامر کے بعد ناؤن ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ دونوں اسماء منصوب ہیں، بیسیکلی یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو مؤنث کی جمع سالم ہوتی ہے، مؤنث کی جمع سالم منصوب بھی زیر کے ساتھ آتی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم لیسن نمبر 9 میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ منصوب ناؤن ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ فریکشنز ہیں، بیسیکلی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فریکشنز جو ہیں وہ نصفن، ہاف، اور پھر اس کے بعد 1/3 سے لے کے 1/10 تک جو ہے وہ فعلن کے وزن پہ آئیں گے، جیسے ثلثن، ربعن، خمسن، سدسن. تو ثلثن اور سدسن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پیش کے ساتھ آئے ہیں. باقی جو آپ کی ساری باقی جو آپ کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریکشنز جو ہیں وہ جو دوسرا لیٹر ہے اس میں ساکن بھی آ سکتا ہے اور پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. لیکن ثلثن اور سدسن یہ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہی آئے گا، اس کو ساکن نہیں پڑھیں گے. خمسن، سدسن، سبعن، ثمنن، تسعن و عشرن. اسی طرح سے آپ اس کو
रुबुन, खुमुसुन, सुदुसुन, सुबुन, थुमनुन, तुसुन और उशरुन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन थुलुथुन और सुदुसुन हमेशा पेश के साथ ही पढ़े जाएंगे। कविन जुमलन, जुमला बनाइए मुस्तामिलन, इस्तेमाल करते हुए अल कलिमातिल आतियता, आने वाले जुमले। तो आने वाले अल्फाज जो हैं आपने उनको पढ़ना है और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। दखला, वो दाखिल हुआ। बहथ अन, उसने ढूंढा। उसबुउल मादी, लास्ट वीक। अलबारिहता, लास्ट नाइट। ज़ियारतुन, विजिट। ज़ू, वाला और निस्फन, हाफ। यहाँ पे सेंटेंसेस बने बनाए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है कि ये जुमले ख़ुद से भी लिखने हैं। दखल अलमुदर्रिस अलफसला, उस्ताद साहब क्लास में दाखिल हुए। अइना बहत्ता अन कलमिका, आपने अपने पेन को कहाँ पे ढूंढा। बहत्ता हमेशा अन की प्रपोजिशन के साथ आता है। ज़हबतु इला मक्का अल उसबुअल मादिया, पिछले हफ्ते में मक्का गया। मा वजदतुका फ़ी गुरफ़तिल बारिहता, गुरफ़तिका अल बारिहता, मैंने आपको आपके कमरे में लास्ट नाइट नहीं पाया। ज़हबना लिज़ियारत मुदीरिना, हम अपने हेडमास्टर की ज़ियारत यानी उसको देखने के लिए या उसकी विज़िट करने के लिए गए। लिमन हादल किताबु ज़ुल गिलाफ़िल जमीली, ये खूबसूरत गिलाफ़ वाली या गिलाफ़ वाली किताब किसकी है। हादल कलमु बिनिस्फ़ि दुलारिन, ये पेन आधे डॉलर का है। तो जब भी करेंसी के साथ हमेशा हम बा इस्तेमाल करते हैं, तो ये डॉलर के लिए बेसिकली इस्तेमाल हुआ है। ये सेंटेंसेस जो हैं बने बनाए आपके सामने हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपने ख़ुद भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं है कि दाखला ही इस्तेमाल करें। दाखला का आप पास्ट टेंस की आपको माशाल्लाह कंजुगेशन अब गर्दान बनानी आती है, तो आप दखलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दखलता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दखल तुम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दखल ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स। मिकनसतुन, झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर, और उसकी जमा होगी मकानिसु। मफ़ाइलु के वज़न पे है, ममनू मिन सर्फ, पेश इसके ऊपर नहीं आएगी। सुल्लमुन, सीढ़ी, और उसकी जमा सलालिमु, ये भी ममनू मिन सर्फ है। निस्फुन, हाफ। नव्वारतुन, ग्लासेस या सन ग्लासेस, और उसकी जमा नव्वारातुन। अजलतुन, व्हील को कहते हैं, पहिए को, और उसकी जमा अजलुन व अजलातुन, इसकी जमा दो तरह से आती है। लिह्यतुन, बियर्ड या दाढ़ी, और इसकी जमा भी दो तरह से आती है, लिहन व लुहन। इसकी जमा जो है वो इसको भी प्लीज़ याद करें, ये हदीस शरीफ में इस्तेमाल हुआ है कि आई थिंक उफ़ुल लिह्या, इस तरह से कोई हदीस है कि यानी जो है वो दाढ़ी को माफ़ करो, उसको छोड़ दो, और जो अपनी आपकी जो मूंछें हैं उनको ट्रिम करो। तो लिहन और लुहन ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। सूरतुन, पिक्चर, उसकी जमा है सुअरुन, पिक्चर्स। ये सूरतुन साद के साथ है, और सीन के साथ होगा सूरतुन, तो वो होगा कुरान पाक की सूरत, और फिर वो उसकी जमा भी होगी सुअरुन। एक ही पैटर्न पे आएगी, लेकिन ये साद के साथ है और वो सीन के साथ है। इदातुन, रेडियो स्टेशन। इदातुन, आलिन, हाई, ऊंचा। मुअन्निसहु, आलियतुन, और उसकी जो मुअन्नस है वो है ऊंची। साबुन, सोप। अलबारिहत, लास्ट नाइट। मुलव्वनुन, कलरफुल, जिस चीज़ को कलर किया गया हो। आसीरुन, जूस। बहथ अनहु, यबहथु, और बहथन। तो ये इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे कि हम पास्ट के साथ प्रेजेंट और फिर उसके साथ उसका जो मसदर होता है वो भी साथ पढ़ा जाता है। ये एक तरीका है अरबी ज़ुबान सीखने का, कि जब भी आप फ़ेल की बात करते हैं तो आमतौर पे फ़ेल मादी, मुदारे और उसका मसदर तीनों इकट्ठे बयान किए जाते हैं। सबाहुन, सुबह। कुरतुल कदम, फुटबॉल। कुरतुस्सला, बास्केटबॉल। वजदा यजिदु, वजदन, छुपाना। आपने अभी तक वजदा पे पहले गौर करना है, और फिर इंशाल्लाह आगे जब हम मुदारे पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मसदर पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें भी आगे समझ में आ जाएंगी। मशा यमशी मशियन का मतलब होता है पैदल चलना। अखज़ याखुज़ु अखज़न, टू टेक समथिंग। वदअ यदअु वदअन, किसी चीज़ को रखना। और यहाँ पे आप देखें कि फ़ेल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। बहथा, फिर उसके बाद वजदा वाव के साथ। मशा, ये वीक है यहाँ पे। अखदा हमज़ा के साथ है। वदा वाव के साथ है। और अगर आप मुदारे देखें तो मुदारे तकरीबन सभी का डिफरेंट आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह वो चेंजेस हैं जब जो हम इसी बुक में इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। बुर्तकालन, ऑरेंज। और मनारतुन, मनार उर्दू में भी हम मनार कहते हैं, और उसकी जमा मनाइरु,
یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، مفاعیل کے وزن پہ ہے۔ انتہا الدرس بعون اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔